نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری شریف کی حدیث کا عنوان ہے جلسہ استراحت۔ حضرت مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنی نماز کی طاق رکعت یعنی پہلی یا تیسری میں ہوتے تو جب تک اطمینان سے تھوڑی دیر بیٹھ نہ لیتے یعنی جلسہ استراحت نہ فرما لیتے تب تک دوسری یا چوتھی رکعت کے لیے اٹھتے نہیں تھے۔ صحیح مسلم کی حدیث کا عنوان ہے نماز میں ہاتھ کس طرح باندھنے چاہیے۔ حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز شروع کرتے وقت دونوں ہاتھ اٹھا کر تکبیر کہی، پھر ہاتھ کپڑے کے اندر کر لیے اور اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھا، پھر جب رکوع میں جانے کا ارادہ کیا تو دونوں ہاتھ کپڑے سے نکال کر ان کو اٹھایا اور اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے گئے، اور جب رکوع سے اٹھتے وقت سمی اللہ لمن حمدہ کہا تو اس وقت بھی رفع یدین کیا، پھر جب سجدہ کیا تو دونوں ہاتھوں کے درمیان کیا یعنی اپنا سر مبارک دونوں ہتھیلیوں کے درمیان رکھا۔ صحیح بخاری میں حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ نمازی کو نماز میں دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھنا چاہیے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث کا عنوان ہے نماز میں تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز کا ارادہ کرتے تو کھڑے ہونے کے وقت تکبیر یعنی اللہ اکبر کہتے، پھر رکوع میں جانے کے وقت تکبیر کہتے، اور جب رکوع سے اپنی کمر اٹھاتے تو سمی اللہ لمن حمدہ کہتے، پھر کھڑے ہی کھڑے ربنا لک الحمد کہتے، پھر جب سجدے کے لیے جھکتے تو پھر تکبیر کہتے، اور سجدے سے سر اٹھاتے تو پھر تکبیر کہتے، پھر نماز پوری کرنے تک ساری نماز میں یہی کرتے تھے، اور جب دو رکعتیں پڑھنے کے بعد اٹھتے تو پھر تکبیر کہتے۔ مسلم شریف کی حدیث کا عنوان ہے افضل نماز کون سی ہے۔ سیدنا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر نماز وہ ہے جس میں قیام لمبا ہو۔ اگلی حدیث کا عنوان ہے رسول خدا کی نماز کا طریقہ۔ حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مروی ہے کہ انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 10 صحابہ کی جماعت سے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کے طریقے کو تم سے زیادہ اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ صحابہ کی جماعت نے کہا کہ اچھا پھر بیان کیجئے۔ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کندھوں کے برابر لے جاتے اور تکبیر یعنی اللہ اکبر کہتے اور پھر قرأت فرماتے تھے۔ اس کے بعد تکبیر کہہ کر اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے اور رکوع میں جا کر دونوں ہتھیلیاں اپنے گھٹنوں پر رکھ دیتے تھے اور کمر سیدھی کر لیتے اور سر کو نہ نیچا کرتے تھے اور نہ ہی بہت بلند کرتے تھے یعنی کمر اور سر برابر رکھتے تھے، پھر سر اٹھاتے وقت سمی اللہ لمن حمدہ کہتے، پھر کندھوں کے برابر ہاتھ اٹھاتے اور اطمینان کے ساتھ سیدھے کھڑے ہو جاتے، پھر اللہ اکبر کہتے اور سجدہ کے لیے زمین کی طرف جھک جاتے اور دونوں ہاتھ اپنے دونوں پہلوؤں سے الگ رکھتے تھے اور اپنے پاؤں کی انگلیوں کو موڑ کر ان کے رخ قبلہ کی طرف رکھتے تھے، پھر سجدے سے سر اٹھاتے اور بایاں پاؤں موڑ کر یعنی بچھا کر اس پر سیدھے بیٹھ جاتے تھے، یہاں تک کہ ہر جسم کا عضو اپنی جگہ پر برابر آ جاتا تھا، پھر تکبیر کہتے ہوئے دوسرے سجدے میں چلے جاتے تھے اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے سے اٹھتے اور بایاں پاؤں موڑ کر اطمینان سے بیٹھتے یعنی جلسہ استراحت کرتے،
یہاں تک کہ جسم کا ہر عضو اور ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جاتی تھی، اور پھر دوسری رکعت میں بھی سبحانک اللہم اور اعوذ باللہ پڑھنے کے بغیر باقی سب کچھ اسی طرح کرتے تھے۔ اور پھر جب دوسری رکعت کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہہ کر کندھوں کے برابر رفع یدین کرتے، جیسا کہ نماز شروع کرتے وقت کیا تھا، پھر باقی نماز اسی طرح پڑھتے تھے۔ اور جب وہ آخری رکعت کا دوسرا سجدہ کر لیتے جس کے بعد سلام پھیرا جاتا ہے تو اپنا بایاں پاؤں باہر نکالتے اور بائیں طرف کولے پر بیٹھ جاتے، اور پھر اتحیات درود وغیرہ پڑھنے کے بعد سلام پھیر دیتے تھے۔ یہ سن کر وہ سب صحابہ بولے کہ بے شک تم نے سچ کہا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل اسی طرح نماز پڑھتے تھے۔ امام ترمذی اور ابن ماجہ کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ پھر رکوع میں جا کر دونوں ہاتھ گھٹنوں پر اس طرح رکھے جیسے انہیں مضبوطی سے پکڑا ہوا ہو، اور اپنے ہاتھوں یعنی دونوں بازوؤں کو کمان کی تانت یا ڈوری یا چلے کی طرح سیدھا رکھتے، اور کونیوں کو اپنے دونوں پہلوؤں سے دور رکھتے تھے، گویا کہ کونیاں کمان کے چلے یا ڈوری کی طرح سیدھی تھی اور پہلو کمان کی طرح تھا۔ اور پھر راوی فرماتے ہیں کہ پھر سجدے میں گئے تو اپنی ناک اور پیشانی کو زمین پر رکھا، اور ہاتھوں یعنی دونوں بازوؤں کو پہلوؤں سے دور رکھا، اور دونوں ہتھیلیوں کو کندھوں کی سیدھ میں ان کے سامنے رکھا، اور دونوں رانوں کو کھلا رکھا، اور اپنے پیٹ کو دونوں رانوں سے الگ رکھا یہاں تک کہ سجدے سے فارغ ہوئے، اور پھر اس طرح بیٹھے کہ بایاں پاؤں تو بچھا لیا اور دائیں پاؤں کے پنجے کو قبلے کی طرف کر لیا، اور دایاں ہاتھ دائیں گھٹنے پر اور بایاں ہاتھ بائیں گھٹنے پر رکھ لیا، اور اپنی دائیں شہادت والی انگلی سے اشارہ کیا۔ معزز سامعین، جب کلمہ شہادت پر پہنچے تو دائیں ہاتھ کی چھوٹی اور ساتھ والی انگلی بند کر لیں، اور بیچ والی انگلی اور انگوٹھے کا دائرہ بنا لیں، شہادت کی انگلی کو کھلا رکھیں، اتحیات کے آخر میں کلمہ شہادت پڑھتے وقت اشہد ان لا الہ اس فقرے پر شہادت کی انگلی اٹھائیں اور الا اللہ پر نیچے گرا دیں، اور انگلیوں کا حلقہ سلام پھیرنے تک باقی رکھیں۔ اور امام ابو داؤد ہی کی ایک اور روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ جب 2 رکعتیں پڑھ کر بیٹھتے تو بائیں پاؤں کے تلوے پر بیٹھتے اور دائیں پاؤں کو کھڑا کر لیتے تھے، اور جب چوتھی رکعت پڑھ کر بیٹھتے تو بائیں کولے کو زمین سے ملاتے اور دونوں پاؤں کو ایک طرف نکال دیتے تھے۔ حضرت قبیصہ ابن حلب رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم لوگوں کو نماز پڑھاتے تو قیام میں اپنے داہنے ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑے رکھتے تھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔